بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ یہ جولائی 1968 کی بات ہے جب لاہور میں ہونے والے ایک پولیس مقابلے میں جگا گجر کے مارے جانے کی خبریں پاکستان بھر کے اخبارات کی زینت بنی تھیں۔ یہ وہی جگا گجر تھا جس کے نام پر جگا ٹیکس کی اصطلاح مشہور ہوئی، جس کی وجہ آگے جا کر آپ کو بتائی جائے گی۔ جگا گجر کا اصل نام محمد شریف تھا اور وہ لاہور کے علاقے اسلامیہ پارک کا رہنے والا تھا۔ اس دور میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں جگا کے بھائی مکھن گجر کا کسی بات پر لاہور کے معروف بدماش اچھا شوکر والا سے جھگڑا ہو گیا اور بعد ازاں 1954 میں مکھن کو قتل کر دیا گیا۔ بھائی کے قتل کے وقت جگا کی عمر محض 14 سال تھی۔ بھائی کے قتل کے 8 دن بعد جگا نے اس کا بدلہ لیا اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا کر جیل پہنچ گیا۔ جگا جب جیل سے باہر آیا تو اس نے اپنا گینگ بنا لیا اور لاہور میں قصائی برادری سے جبری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بدماشی کا مرکز بکر منڈی کا علاقہ تھا۔ وہ ہر قصائی سے ایک بکری کی خریداری پر 1 روپیہ وصول کرتا تھا۔ کسی میں اسے انکار کرنے کی جرأت نہیں تھی اور یوں جلد ہی جگا گجر کے نام پر لگا یہ جبری ٹیکس جگا ٹیکس کہلانے لگا۔ آج بھی اس نوعیت کا ہر جبری ٹیکس پاکستان میں عمومی طور پر جگا ٹیکس ہی کہلاتا ہے۔ اس دور میں لاہور کے SSP حاجی حبیب الرحمان نے اپنے ایک طویل انٹرویو میں جو کیا کیا نہ دیکھا کے نام سے شائع ہوا تھا بتایا کہ جگا کی بدقسمتی کا آغاز اس دن ہوا جب اس کا سامنا مزنگ میں پھلوں کی ایک دکان پر لاہور کے ڈپٹی کمشنر فتح محمد خان بندیال سے ہوا۔ بندیال صاحب نے دیکھا کہ پھلوں کی دکان پر ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا جس کے آگے پیچھے 6-7 مسلح افراد تھے۔ اس شخص نے پھلوں کی دکان کا رخ کیا۔ دکاندار نے بندیال صاحب کو نظر انداز کر کے اس شخص کو سلام کیا۔ جگے نے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ لہرا کر جواب دیا۔ پھلوں کی چند ٹوکریاں اور شربت کی 3-4 بوتلیں اپنی گاڑی میں رکھوائیں اور پیسے دیے بغیر روانہ ہو گیا۔ بندیال صاحب کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کون تھا۔ دکاندار نے کہا کہ یہ جگا بادشاہ تھا، سارے لاہور پر اس کا حکم چلتا ہے۔ بندیال صاحب سخت حیران ہوئے۔ وہ گھر جانے کی بجائے وہاں سے مزنگ تھانے پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس اہلکاروں کو اپنا تعارف کروایا اور پورا واقعہ سنایا۔ پولیس اہلکار خاموش کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد SHO نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بندیال صاحب نے کہا غلط فہمی کی کیا بات ہے، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ SHO اسی وقت بندیال صاحب کو اس پھلوں کی دکان پر واپس لے گیا اور دکاندار سے بندیال صاحب کا تعارف کروایا۔ پھر دریافت کیا کہ کیا ابھی جگا نام کا کوئی شخص یہاں سے مفت پھل لے کر گیا ہے۔ دکاندار نے کہا اس نام کا کوئی شخص یہاں نہیں آیا اور پھر ہم کسی کو مفت پھل کیوں دیں گے۔ بندیال صاحب یہ سن کر حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ SHO اور ان کی موجودگی میں دکاندار حقیقت نہیں بتائے گا۔ حاجی حبیب الرحمان نے بتایا کہ اب بندیال صاحب نے مجھے بلایا اور سارا واقعہ سنایا۔ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، ہمیں ان گنڈوں سے نمٹنا پڑے گا۔ پولیس کے محکمے میں موجود مخبروں کی مدد سے یہ اطلاع جگا گجر تک بھی پہنچ گئی تھی کہ اب لاہور کی انتظامیہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والی ہے۔ حبیب الرحمان کے مطابق جگا صورتحال کو بھانپتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں ایک دن پولیس کو اپنے مخبروں سے اطلاع ملی کہ جگا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے اور لاہور آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ حاجی حبیب الرحمان نے جگا کو لاہور بلانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے بندیال صاحب اور چیئرمین سول ڈیفنس سے بات کی اور سوشل ڈیفنس کی بلیک آؤٹ کی مشقیں کروانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ اس زمانے میں ایک معمول کی بات تھی۔ مشق کی اطلاع اخبارات میں بھی شائع ہو گئی۔ پہلے دن کی مشق بھی ہو گئی۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ جگا ان کے جال میں آ گیا ہے اور اس مشق سے فائدہ اٹھا کر بلیک آؤٹ کے دوسرے دن اپنی والدہ سے ملنے لاہور آ رہا ہے۔ یہ جولائی 1968 کی بات ہے۔ جگا کا گھر بکر منڈی کے علاقے میں تھا۔ پولیس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ جگا جب گھر کے قریب پہنچا تو پولیس نے اسے للکارا اور پوچھا وہ کون ہے۔ جگا کے ساتھ راجو گجر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ جگا پولیس کو کوئی جواب دیتا، راجو گجر نے پولیس پر فائر کھول دیا۔ پولیس نے ایک مرتبہ پھر جگا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور جان بخشی کا اعلان کیا، مگر جب حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور راجو گجر نے دوبارہ پولیس پر فائر کیا تو پولیس نے جوابی فائرنگ کر کے اسے اور جگا گجر کو ہلاک کر دیا۔ اگلے دن پاکستان بھر کے اخبارات جگا کے قتل کے اس واقعے سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جگا مر گیا ہے۔
اس کی لاش دیکھنے کے لیے لوگ امڑ پڑے۔ بکر منڈی سے شہر تک لوگوں کی قطار تھی جو جگا کی لاش دیکھنا چاہتے تھے۔ حکومت نے جگا کو ہلاک کرنے والی پولیس پارٹی کو نقد انعام سے بھی نوازا اور انہیں تمغے بھی عطا کیے، مگر لاہور کے عوام کے دلوں سے جگا گجر اور اس کا لگایا ہوا جگا ٹیکس مٹایا نہ جا سکا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔